بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سینٹرل آفیشیل۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ اس طرح سے آپ کو میرے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے گا۔ چلے چاند کی کہانی کا اگلا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے ایسی کوئی کوشش پھر کی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے مروانے میں چھوٹے چچا کے علاوہ کون کون شامل ہے، مگر جائیداد ایسی چیز ہوتی ہے جس کے لیے ایمان ڈگمگاتے دیر نہیں لگتی۔ شام کافی ڈل گئی تھی۔ ہم سب چبوترے سے کافی فاصلے پر بیٹھے تھے۔ اسی لمحے میری نگاہ آسمان پر دور سے نکلتے چاند کی طرف اٹھ گئی۔ تب مجھے خیال آیا کہ آج 14ویں کی رات ہے۔ ابھی تو چاند کے عکس کو کنویں کے پانی میں اترنے کو بڑا وقت پڑا تھا۔ گنگوا کے گھر والے آ چکے تھے۔ بڑے قبرستان میں قبر کھودی جا چکی تھی۔ یہ پہلا جنازہ تھا جس میں میں شریک تھا اور سنے شور کو پہنچ چکا تھا۔ ہم جنازہ لے کر قبرستان پہنچے۔ گنگوا کو دفنا کر جب سب گھر والے واپس آنے لگے تو میں وہیں رک گیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں۔ ابا، دادا، دادی اور بڑے دادا جی کی قبریں یہی تھیں۔ بڑے دادا جی کی قبر تو برابر ہو چکی تھی، صرف سنگ مرمر کا کتبہ تھا جو چاندنی میں چمک رہا تھا، مگر دادی اور ابا کی قبر نہیں بیٹھی تھی۔ میں نے تمام قبروں پر اگربتیاں بتیاں سلگائیں، فاتحہ پڑھی اور ابا کی قبر کے سرہانے آ بیٹھا۔ تایا میرا ارادہ سن کر حواس بھاگتا تھے۔ باولے ہو گئے ہو تم؟ تمہاری اماں حویلی سر پر اٹھا لیں گی نہ، تو یہ وقت ہے یہاں ٹھہرنے کا، اور پھر آج 14ویں کی رات ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تایا جی، میں کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا، میں یہاں بیٹھ کر تلاوت کرنا چاہتا ہوں، میں نے دھیرے سے کہا۔ نہیں، تم ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلو گے، پھر چاہو تو چلے آنا، مگر اماں کو بتا کر، اور میری مانو تو جوانی کے جوش میں نہ آؤ، عقل سے کام لو۔ یہ رات ہمارے خاندان پر بہت بھاری گزرتی ہے۔ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ آج میں یہاں آیا ہی کیوں۔ برسی کا کوئی اور دن بھی تو مقرر ہو سکتا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور کسی صورت بھی مجھے چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ ان کی ضد کی وجہ سے میں چلا آیا، حالانکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا عذاب ہے، یہ چاند کئی دفعہ کیوں نہیں ہو جاتا۔ ہم تو اس چاند کے قیدی بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ رات ہمیشہ جاگتے اور وصیتیں کرتے گزرتی ہے۔ تایا ابو بڑبڑا رہے تھے۔ انہوں نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، ہم سب چاند کے قیدی ہو کر رہ گئے تھے، مگر بھلا چاند کہاں جاتا، اسے تو نکلنا تھا، ہمیشہ نکلتے رہنا تھا، یہ عذاب ہمیں ہمیشہ کاٹنا تھا۔ یہ 14ویں کی رات جو لوگوں کی زندگی میں محبتیں، رنگینیاں اور لطافتیں لے کر آتی ہے، ہمارے لیے موت کا گرداب بن کر رہ گئی تھی، اور میں اس قید سے رہائی چاہتا تھا۔ 14ویں رات کی تمام لطافتیں اور رنگینیاں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنے آپ کو چاند کا قیدی نہیں بننے دوں گا، اپنے خاندان کو اس عذاب سے نجات دلاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ آج کی رات میرے لیے بہت اہم تھی، میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد سے ہی میں نے ہر 14ویں کی رات انتظار میں گزاری تھی، مگر وہ تمام راتیں خاموش دبے پاؤں گزر گئی تھی۔ مگر یہ رات، مجھے لگ رہا تھا کہ آج کی رات میرے لیے بہت اہم ہے۔ کل شکنتلا میرے پاس آئی تھی، گو اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، الٹا میری جان بچائی تھی، اور یہی بات مجھے کھٹک رہی تھی کہ اس نے روایت سے ہٹ کر ایسا کیوں کیا۔ میں تایا ابو کی ضد اور پریشانی کی وجہ سے واپس تو آ گیا تھا، مگر میرا دل بہت مضطرب تھا۔ ایک بے چینی سی تھی جو مجھے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسی رات تایا ابو نے عجیب قصہ نکال لیا۔ وہ بس ضد تھے کہ ہمیں یہ حویلی خالی کر مراد آباد شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم مراد آباد میں زیادہ محفوظ رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے خورشید چاچا ہیں، میں کیونکہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں اس لیے میرا یہاں رہنا بیکار ہے۔ اس زمانے میں امروہہ میں کالج نہیں ہوا کرتا تھا۔
اور مجھے کالج میں داخلے کے لیے ہر حال میں یہاں سے جانا تھا۔ ابا مجھے دہلی یا علی گڑھ بھیجنا چاہتے تھے۔ اس خواہش کا اظہار وہ اماں سے کئی بار کر چکے تھے۔ اب جو تایا ابو نے قصہ نکالا تو میری بہنیں اور پھوپھی سر ہو گئی کہ ہم کب تک یہاں اس لکھ دک حویلی میں خوف اور تنہائی کی زندگی گزاریں گے۔ اماں یہ پشتی حویلی چھوڑنے کو تیار تو نہ تھی، مگر یہ خیال تو انہیں بھی پریشان کر رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ لے دے کے میں ہی رہ گیا تھا۔ چچا تایا کی محفوظ زندگی نے انہیں بھی اس پر مجبور کر دیا تھا، اور رات کے پچھلے پہر یہ طے پا گیا کہ ہم سب تایا اور چچا کے ساتھ ہی مراد آباد چلے جائیں گے۔ میں اس فیصلے پر خوش تو نہیں تھا، کوئی اندر سے مجھے ٹھہر جانے کو کہہ رہا تھا، مگر میں اماں اور بہنوں کی پریشانی سمجھ رہا تھا، سو میں نے ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، مگر ساتھ ہی دل میں اس عہد کو بھی دہرایا کہ میں اس حویلی سے اپنا ناتا کبھی نہیں توڑوں گا اور اس اسرار کو ختم کر کے رہوں گا۔ کافی رات کے ہم اپنے اپنے بستروں پر پہنچے۔ مجھے اماں نے اس کمرے میں نہیں جانے دیا جہاں میں سوتا تھا اور جہاں کل رات گنگوا مارا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے کمرے میں ہی میرا پلنگ بھی ڈال لیا تھا۔ میں بستر پر لیٹ کر سوچوں میں ڈوب گیا۔ مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا جب چاند کا عکس کنویں میں اترتا۔ آج نامعلوم کیوں مجھے یقین سا ہوتا جا رہا تھا کہ شکنتلا مجھ تک ضرور پہنچے گی۔ کچھ نہ کچھ تو آج پھر ہوگا، کیا ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اماں بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ انہوں نے ابا کے دیے ہوئے تعویذ کو میرے گلے میں ڈال دیا تھا، کالے دھاگے پر کچھ پڑھ کر اور گرہ لگا کر میری کمر میں پہنا دیا تھا، اور سوتے سوتے مجھ پر آیت کرسی کا دم بھی کر دیا تھا۔ میں خود بھی آیت کرسی کا ورد کر رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند نہ آنے کی وجہ صرف 14ویں رات ہی نہیں بلکہ کل رات والی سازش بھی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر مجھے اس سائے نے نہ اٹھا دیا ہوتا تو اس وقت میں کسی قبر میں لیٹا اپنا حساب دے رہا ہوتا، اور اتنی بڑی بات کو پی جانا بھی کوئی کھیل نہ تھا۔ اب مجھے ایک ہی طرف سے نہیں دوسری طرف سے بھی خطرہ تھا۔ چچا میرے خلاف اگر اتنی بڑی سازش کر سکتے تھے تو وہ یہ کوشش دوبارہ بھی کر سکتے تھے۔ پھر تایا کا مراد آباد میں رہنے پر زور دینا مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ فیصلہ تو وہ ابا کے انتقال کے بعد بھی کر سکتے تھے، مگر اس فیصلے کا صحیح وقت ہی وہ تھا۔ اس وقت میں اب سے 1 برس چھوٹا تھا، مگر شاید وہ لوگ منتظر تھے کہ کب کسی 14ویں شب کو میرا نمبر آتا ہے۔ سال بھر گزرنے کے بعد بھی میں زندہ تھا۔ شاید اسی بات نے لوگوں کو پریشان کر دیا تھا۔ دادی کے انتقال کے بعد بھی 6 برس تک کوئی واقعہ نہ ہوا تھا، اور اب بھی کوئی گارنٹی نہ تھی کہ میں کب بھی نذابوں کی بینٹ چڑھتا ہوں۔ ابھی تو میں ان کی نظر میں نہ سمجھ بچہ تھا۔ کچھ برسوں بعد تو میں معاملات کی اونچ نیچ کو اچھی طرح سمجھ لیتا۔ میں جو سوچ رہا تھا ایک کتاب سے میرے سامنے کھلتی جا رہی تھی۔ سب کچھ یوں سامنے آتا جا رہا تھا جیسے کوئی اندیکھے بورڈ پر سب کچھ لکھتا جا رہا ہو۔ اچانک میں چونک اٹھا، مجھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں بڑی آہستگی سے اٹھا۔ اسی لمحے کہیں دور پائل کی چھنک سی سنائی دی۔ میں نے کان کھڑے کر لیے، کچھ دیر یوں ہی پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھا رہا۔ جب کافی دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو میں نے اس چھنک کو اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ لیٹنا ہی چاہتا تھا کہ پائل کی چھنکا نے پھر مجھے چونکا دیا۔ اب آواز نسبتاً قریب سے آ رہی تھی اور بڑی واضح تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا کہ کہیں انہوں نے یہ آواز نہ سن لی ہو، مگر وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر غضب کا سناٹا تھا۔ بہت دور بڑے برآمدے میں لگا بلب چل رہا تھا، مگر اس کی روشنی بہت کم تھی۔ چاند کی روشنی ترچھی ہو کر سامنے والی اونچی دیوار پر پڑ رہی تھی، اور سارے صحن میں حویلی کی اونچی اونچی دیواروں کا سایہ اندھیرا بن کر پھیلا ہوا تھا۔ میں وہیں دروازے کے پاس کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ گھڑی میری کلائی پر نہ تھی کہ وقت کا اندازہ کرتا، مگر میرا خیال تھا کہ اب صبح ہونے میں زیادہ دیر نہ تھی۔ پائل کی چھنکار پھر کہیں کھو گئی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چھنک میرا وہم تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ پوری حویلی کا ایک چکر لگا لوں، مگر جانے کیا سوچ کر رک گیا۔ میں پلٹ کر کمرے میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ وہی دبی دبی سسکیوں کی آوازیں میرے پیروں سے لپٹ گئیں، اور میں وہیں جم کر رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ آواز بھی پائل کی چھنک کی طرح مدھم ہو جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ سسکیاں تواتر سے سنائی دینے لگی۔ سسکیوں کی یہ آواز کسی لڑکی کی تھی اور بڑے برآمدے کے پاس سے آ رہی تھی۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم جس حصے میں قیام پذیر تھے
وہ بڑے برآمدے سے کافی فاصلے پر تھا، درمیان میں صحن تھا، پھر 7 کمرے تھے۔ ان کمروں کے درمیان میں کھلی راہداری سی تھی، جس کا ایک دروازہ ہمارے حصے کے صحن کے بالکل سامنے تھا اور دوسرا حصہ دوسری طرف بڑے برآمدے میں تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی کہ یہ آواز برآمدے سے آ رہی ہے، میں صحن عبور کر کر اس راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری میں داخل ہوتے ہی مجھے غیر فطری سی ٹھنڈک کا احساس ہوا، یوں جیسے میں کسی سرد کھانے سے گزر رہا ہوں۔ ٹھنڈی یک ہوا میرے بدن میں سوئیاں سی چبھونے لگی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی، کیونکہ نہ تو یہ سردیوں کا موسم تھا اور نہ ہی کل رات میں نے اس راہداری میں ایسی ٹھنڈک محسوس کی تھی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کیونکہ نہ تو یہ سردیوں کا موسم تھا اور نہ ہی کل رات میں نے اس راہداری میں ایسی ٹھنڈک محسوس کی تھی۔ جب میں یہاں سے وہاں تک ہزاروں چکر لگا رہا تھا، گھر کے سبھی لوگ یہی راہداری عبور کر کے اس حصے میں آئے تھے اور اسی حصے سے ہم نے گنگوا کی لاش لا کر اس چبوترے پر رکھی تھی۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ سسکیوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی، اب مجھے دور تک صاف سنائی دے رہا تھا، کچھ یوں کہ اب میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی، اور کچھ یوں بھی کہ برآمدے میں لٹکا بلب روشن تھا، اس کے محدود حصے میں منجمد روشنی کا کچھ ہلکا پھلکا سا عکس اس چبوترے تک پہنچ رہا تھا۔ میں برآمدے تک پہنچا تو حیران ہو کر رہ گیا۔ مجھ سے تقریباً 50-60 قدم کے فاصلے پر کوئی سفید لباس میں لپٹا برگد کے بڑے پیڑ کے سائے میں بیٹھا تھا۔ قریب ہی چتا تیار تھی، لکڑیاں بالکل ایسے انداز میں رکھی تھی جیسے کسی کی چتا تیار کی گئی ہو۔ پیڑ کے سائے میں بیٹھا وہ سایہ سسکیاں لے کر رو رہا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے، میں کوشش کے باوجود آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ میرے بدن سے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے پھوٹ رہے تھے، پسینے کی بہتی دھاروں کو میں بدن پر رینگتا محسوس کر رہا تھا۔ سسکیاں ہوا کے دوش پر تیز ہو رہی تھیں، کبھی تیز اور کبھی ہلکی، کبھی پاس اور کبھی دور ہوتی یہ سسکیاں بڑی کرب انگیز تھیں۔ پھر میں نے وہاں ایک اور سایہ دیکھا۔ ابھی میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے تایا ابو کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کو پکار رہے تھے۔ میں تیزی سے پلٹا، وہ ہاتھ میں ٹارچ لیے اسی جانب آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے اماں تھی۔ میں نے گھبرا کر پھر برگد کے پیڑ کی طرف دیکھا، اب وہاں کچھ بھی نہ تھا، البتہ پائل کی ہلکی چھنکار مجھے اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا تایا ابو تک پہنچ گیا۔ ان تک پہنچنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں واپس آتے ہوئے راہداری میں وہ ٹھنڈک محسوس نہیں کر رہا تھا جو میں نے برآمدے کی طرف جاتے محسوس کی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میرا تو دم ہی نکل گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اماں مجھ سے لپٹ گئیں۔ پتہ نہیں تمہارے اندر عقل کیوں نہیں ہے، تایا بگڑ کر بولے۔ چلو ادھر سے۔ ہم اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ بابی دلہن، اس لڑکے کو سنبھال کر رکھیے، قبرستان میں بھی اونتا ہو رہا تھا، بیٹا جی کا دل نہیں چاہ رہا تھا واپس آنے کو، اتنا کچھ ہو چکا ہے، ڈر خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس میں۔ وہ اب بھی غصے میں بولے جا رہے تھے۔ بھائی صاحب، میں نے آپ کو خواہ پریشان کیا، وہ تو میں نماز کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ یہ بستر پر نہیں ہے، اماں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنے کمرے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی، زیادہ رستم بننے کی ضرورت نہیں ہے وقار، ہمارے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں رہا۔ میں خاموشی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے آج ان لوگوں کی مداخلت کا بے حد افسوس تھا۔ تایا بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اماں کچھ دیر بعد وضو کر اندر آئیں، مجھے وضو کرنے کا حکم دے کر وہ جائے نماز بچھانے لگی۔ میں چپ چاپ باہر آ گیا۔ کمروں کے بائیں جانب باورچی خانہ تھا، اس کے باہر ہی ٹینکی رکھی ہوئی تھی۔ میں وہاں رکھی پیڑھی پر بیٹھ گیا، وضو کرنے کے لیے قمیض کی آستینیں اوپر کرنے لگا۔ عین اسی لمحے میری نگاہ اس راہداری کی طرف اٹھ گئی۔ میرا جی چاہا کہ میں پھر اسی جگہ جا کر دیکھوں، مگر اماں کے ڈر کی وجہ سے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور وضو کرنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوا تو اماں نماز پڑھ چکی تھی۔ میں نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہوا تو اماں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ وہ مجھے بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں وہیں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ وقار الحسن، تم وہاں کیوں گئے تھے؟ وہ اماں، میں جھوٹ نہ بولنا وقار، میں کم از کم اپنی اولاد کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتی ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے یا سچ۔ تم نے کل بھی مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں اس وقت سب کچھ سچ سچ سننا چاہتی ہوں۔ میں حیرت سے اماں کو دیکھ رہا تھا۔
اور سوچ رہا تھا کہ میرا سچ انہیں کتنی پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا۔ پھر بھی وہ بس ضد تھی کہ میں سچ سچ انہیں سب کچھ بتا دوں۔ کچھ دیر میں سوچتا رہا، مگر یہ باتیں تو خود میرے سینے کا بھی بوجھ بنی ہوئی تھی۔ مجھے کسی نہ کسی سے تو سب کچھ کہنا ہی تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اماں سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے۔ وہ نہ صرف میری مدد کر سکتی تھی بلکہ مجھے بہتر مشورہ بھی دے سکتی تھی۔ تب میں نے دھیمی آواز میں انہیں سب کچھ بتا دیا، چھوٹے چچا کی سازش کے بارے میں سن کر میری توقع کے عین مطابق ان کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ انہیں امید نہیں تھی کہ جس کو انہوں نے بچوں کی طرح سے پالا ہے وہ ان کے خلاف ایسی خوفناک سازش بھی کر سکتا ہے۔ انہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، مگر گنگوا کے پاس سے ملنے والی رسی اور شیشی نے انہیں یقین کرنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ اس کا ان دونوں چیزوں کے ساتھ میرے کمرے میں موجود ہونا کوئی جواز نہیں رکھتا تھا۔ مگر وقار الحسن وہ کون تھا جس نے تمہیں چکایا؟ اور وہ کوئی لڑکی تھی اماں، اور آج ابھی کچھ دیر پہلے میں نے چبوترے پر جس لڑکی کے سائے کو دیکھا ہے وہ وہی تھی۔ مگر وقار الحسن وہ کون تھا جس نے تمہیں جگایا؟ اور وہ کوئی لڑکی تھی اماں، اور آج ابھی کچھ دیر پہلے میں نے چبوترے پر جس لڑکی کے سائے کو دیکھا تھا وہ وہی تھی۔ پھر میں نے وہ سب کچھ بھی بیان کر دیا جو دیکھا تھا۔ اب ایسی صورت میں ہمارا مراد آباد جانا مناسب ہے کہ نہیں؟ اماں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو وہاں کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ صرف مجھے ہے اور میں وہاں نہیں رہوں گا۔ مجھے فی الحال تعلیم حاصل کرنا ہے، میں علی گڑھ جانا چاہتا ہوں، وہی ہاسٹل میں رہوں گا۔ مگر اماں، اس طرح ہم اس معاملے پر دھیان کیسے دے سکیں گے؟ اس بے چین روح کا سکون کیسے تلاش کریں گے؟ میں نہیں جانتی کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ اب تو سوامی جی بھی زندہ نہ ہوں گے۔ اگر ہو سکے تو جے پور چلے جاؤ۔ جے پور میں شکنتلا کے کچھ خاندان والے رہتے ہیں۔ سوامی جی اکثر اپنے پوتے پوتیوں کے پاس جے پور جایا کرتے تھے، شاید تمہیں وہاں کوئی ایسی بات معلوم ہو سکے۔ بات دل کو لگتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جے پور جاؤں گا، لیکن فی الوقت ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔ میں نے اماں کو مطمئن کر دیا تھا کہ مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے وہ میری جانب سے قطعاً پریشان نہ ہو۔ اس سائے کے مجھے جگانے اور بچانے کی بات سن کر تو اماں کو بھی اطمینان ہو گیا تھا۔ ہم نے اسی رات بہت سی باتیں طے کی، یہ فیصلہ کر لیا کہ اماں بہنوں اور پھپھی کو لے کر مراد آباد چلی جائیں گی۔ میں علی گڑھ جا کر یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا تھا۔ حویلی کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر میں نے اماں سے سختی سے کہہ دیا کہ اس حویلی کو بیچنے کی بات نہ کریں اور نہ ایسی کوئی بات مانیں۔ مجھے یقین تھا کہ دونوں چچا اور تایا اماں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ حویلی بیچ دی جائے۔ اگلے دن صبح ہی سے مراد آباد جانے کی تیاریاں ہونے لگی۔ اماں نے ضروری سامان باندھ لیا۔ میں نے اماں کو اتنی رقم دے دی کہ اگر وہ چاہیں تو مراد آباد میں کوئی مکان کرائے پر لے سکیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں چچا یا تایا کے گھر جا کر رہیں۔ میری دونوں چچیاں بد اخلاق اور بد ذہنیت عورتیں تھیں۔ اماں نے میری بات مان لی تھی، انہیں آج ہی مراد آباد کے لیے روانہ ہونا تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، مگر میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اماں یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ میں آج رات حویلی میں بالکل تنہا رہوں گا۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں اگلے روز علی گڑھ روانہ ہو جاؤں گا۔ چچا تایا بھی میرے یہاں ٹھہرنے کے حق میں نہ تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ میں بھی اسی وقت علی گڑھ چلا جاؤں۔ مجھے ان سے جھوٹ بولنا پڑا کہ میں آج رات حویلی میں نہیں رہوں گا، بلکہ اپنے دوست شرف الدین رضوی کے گھر رات گزاروں گا۔ بہرحال دوپہر تک وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ اماں نے بے پناہ نصیحتیں کی، طویز کا خیال رکھنے کو کہا، نماز روزے کی پابندی پر زور دیا۔ بہنیں میرے رکنے پر آپ دیدہ ہو گئی تھیں، پھر بھی بار بار مجھے پیار کر رہی تھی۔ ان کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ میں خود بھی خود کو بڑا افسردہ سا محسوس کر رہا تھا۔ یہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں گھر والوں سے جدا ہو رہا تھا۔ میں انہیں چھوڑنے اسٹیشن تک گیا۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد میں نے کچھ گھبراہٹ محسوس کی۔ میں سیدھا شرف الدین کے گھر پہنچ گیا۔ صرف وہی جانتا تھا کہ میں مراد آباد کیوں نہیں گیا۔ اسے ان باتوں کا یقین نہیں تھا جو ہمارے خاندان کے بارے میں مشہور تھیں۔ یہ اتفاق تھا کہ ابا کی موت کے وقت وہ دہلی گیا ہوا تھا، اور 3 روز پہلے جب گنگوا مارا گیا اس وقت وہ زمینوں پر تھا۔ کل ہی واپس آیا تھا اور اب تک میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اسے ان باتوں پر کبھی یقین نہ رہا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی اسے قائل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب مجھے اس کی ضرورت تھی۔
کیونکہ کھیل اب میرے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ میں یہاں تنہا تھا اور کسی مددگار کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ میں اس کے گھر گیا تو وہ موجود تھا۔ مجھے دیکھتے چہک اٹھا۔ وقار، سنا ہے تمہاری طلسمی حویلی میں پھر کوئی واقعہ ہو گیا ہے؟ تب میں نے اسے گنگوا کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ بس تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، چٹکی بجاتے ہوئے وہ بولا۔ یہ سارا جائیداد کا چکر ہے، تمہارے دادا جی سے یہ چکر چل رہا ہے۔ اب تم آخری آدمی ہو۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ جائیداد کی ہی خاطر سارے ڈرامے کھیلے گئے، بالکل اس طرح جس طرح تمہارے ساتھ کھیلا جانا تھا۔ یار میری مانو تو جائیداد کا بٹوارا کر دو، سارا طلسم ختم ہو جائے گا۔ میں تمہاری بات مان لیتا شرف الدین، اگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ سایہ نہ دیکھا ہوتا، اس کی سسکیاں نہ سنی ہوتی۔ وہ سایہ پہلی بار میں نے ابا کی موت کے وقت دیکھا تھا، مگر بہت مدھم سا، دور سے۔ لیکن کل رات اور گنگوا کے قتل والی رات میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے، میں نے خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے اسے کتنے قریب سے دیکھا تھا؟ اسے چھوا تھا؟ اس کے خدو کھال تھے؟ وہ کئی سوال ایک ساتھ کر گیا۔ نہیں، وہ قریب تو تھی، مگر پتہ نہیں روشنی ہونے کے باوجود میں اس کے خدو کھال نہ دے سکا، اور وہ اتنے قریب نہ تھی کہ میں اسے چھو سکتا۔ پھر میں اسے چھو بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ کوئی انسان تو نہیں ہے، روح ہے شرف الدین۔ میں کیا؟ تو بھی اسے نہیں تھا چھو سکتا؟ باولی ہو تم بھیا جی، سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، اور پھر انسان جیسا شاطر یہاں کوئی جن بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے تم میری بات مان کر دیکھو، جائیداد کے بٹوارے کے فوراً بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس نے پھر میرا مذاق اڑایا۔ میں بہت پریشان تھا، اس پر اس کی باتیں مجھے الجھا رہی تھیں۔ اس کی بات مان لینے کا کوئی جواز ہی نہ تھا۔ ٹھیک ہے کہ چچا نے ان واقعات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر محض اس بنا پر میں خود کو نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ شرف الدین تم صرف اتنا بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں، یعنی تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ دیکھو یار، میں حساب کے مضمون میں ہمیشہ فیل ہوتا رہا ہوں، جائیداد کے چکر میں حساب کتاب کی ضرورت پڑے گی، اور یہ میرے بس کی بات نہیں، میں برابر ہی سے نہیں کر پاؤں گا، اور پھر تمہاری طرح وہ لوگ میری جان کے پیچھے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں جھنجھلا کر وہاں سے اٹھایا۔ وہ مجھے پکارتا ہی رہ گیا، مگر میں نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ نہ میری سنجیدگی کو محسوس کر رہا تھا اور نہ معاملے کی سنگینی کو۔ اس بات نے مجھے سخت موشٹل کر دیا تھا، اور میں نے اسے مدد لینے کا ارادہ ہی ملتوی کر دیا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا تھا، میری موت جس طرح آنا تھی وہ تو آسمانوں میں لکھا جا چکا تھا، مگر پھر بھی میں ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں خلوص نیت سے چاہتا تھا کہ میں اس معاملے کو حل کر سکوں۔ وہ واقعی کوئی روح ہے اور بے چین ہے تو میں اسے سکون پہنچا دوں۔ میں دادا جی کی گئی ساری صفائیوں کا حساب تو نہیں دے سکتا تھا، مگر جس قدر ممکن تھا میں کرنے کو تیار تھا۔ میں سوچتا ہوا حویلی تک پہنچ گیا۔ پوری حویلی سنسان تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں کچھ خوف محسوس کر رہا تھا۔ آج یہاں میرے ہی قدموں کی چھاپ میرا پیچھا کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ ہوتی تو یوں لگتا جیسے میرے قریب کہیں سانپ سرسرا رہے ہوں۔ میں نے پچھلے حصے میں جانے کی ہمت نہیں کی اور چپ چاپ اماں والے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، پھر ذہنی تھکن جسمانی تھکن سے بڑھ کر تھی۔ لیٹے لیٹے میں جانے کب سو گیا۔ اچانک کسی لمحے میری آنکھ کھل گئی، یوں لگا جیسے مجھے اٹھایا گیا ہو، جیسے کوئی خاص بات ہوئی ہو جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، جس کا احساس مجھے چند لمحوں بعد ہوا، کیونکہ آنکھ کھلتے ہی میں آنکھ کھلنے کا سبب کچھ سوچنے لگا تھا۔ اندھیرے کا احساس ہوتے ہی میں تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ باہر بڑی مدھم روشنی تھی، جس کی وجہ سے مجھے دروازے کا خلا کچھ دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ میں اسی مدھم روشنی پر نگاہ جمائے اٹھا اور دیوار پر سوئچ تلاش کرنے لگا۔ بجلی آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور ابھی ہم نے چند ہی کمروں میں فٹنگ کروائی تھی۔ کچھ دیر میں مجھے سوئچ مل گیا۔ میں نے جو ہی بٹن دبایا کسی آواز سے چونک اٹھا۔ روشنی کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کوئی مین گیٹ پر لگا پیتل کا کنڈا بجا رہا تھا۔ سونے کی وجہ سے مجھے وقت کا اندازہ نہ ہو سکا اور گھڑیال صرف میرے کمرے میں تھا۔ بہرحال مجھے صرف اتنا احساس تھا کہ رات کافی گہری ہو چکی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں زیر لب بڑبڑایا۔ پھر میں نے آتش دان کے اوپر رکھی لالٹین اٹھائی اور اسے جلایا اور لالٹین لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔
باہر گپ اندھیرا تھا. اماں تو مغرب کے وقت ہی طاقوں میں رکھے دیے جلا دیا کرتی تھی جس سے صحن میں کافی روشنی ہو جایا کرتی تھی. کنڈے کی کھٹ کھٹ بڑھتی جا رہی تھی. میرے قدموں کی چھاپ جیسے ساری حویلی میں گونج رہی تھی. کمرے سے باہر گیٹ تک کا فاصلہ طے کرنے میں میرے پسینے چھوٹ چکے تھے. میں نے اتنی ہی دیر میں طے کر لیا تھا کہ میں آج رات یہاں نہیں گزاروں گا. شرف الدین کے گھر نہ گیا تو چچا مطلوب کے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا. وہاں تک جاتے جاتے میری پنڈلیوں میں درد ہونے لگا تھا، اسی لیے کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بھاگ پڑوں، اور میں خود پر قابو پائے ہوئے تھا. میں مین گیٹ کے قریب پہنچا تو دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا. اب کوئی آواز، کوئی دستک نہ تھی. پہلے تو میں نے سوچا کہ میرا وہم ہوگا، پھر یاد آیا کہ جب میں گیٹ کی طرف آ رہا تھا اس وقت بھی کنڈا بجایا جا رہا تھا. کون ہے؟ میں نے پکار کر پوچھا. میری آواز دوڑوں دیوار سے ٹکرا کر واپس آئی تو میں خود ہی اپنی آواز سے ڈر گیا اور گھبرا کر گیٹ کھول دیا. سامنے ہی مجھ سے 10 قدم کے فاصلے پر کوئی جا رہا تھا جو میری آواز سن کر رک گیا، پلٹا اور پھر آہستہ قدموں سے میری جانب آنے لگا. باہر بھی اندھیرا تھا، پھر بھی میں نے دیکھ لیا کہ وہ کوئی آدمی تھا. کون؟ میں بولا تو زبان لڑکھڑا رہی تھی. آنے والے نے زبردست کہکا لگایا. میں نے گھبرا کر دروازہ بند کرنا چاہا. اسی وقت مجھے شرف الدین کی آواز سنائی دی. ابے میں ہوں یار. اور میں نے وہیں دیوار سے ٹیک لگا دی. لو بھیا، آدمی سے تو ڈر گئے اور چلے ہو روح کو تسکین پہنچانے. اس کے لہجے میں اب بھی تمسخر تھا. دیکھو شرف الدین، تمہیں اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو نہ کرو، مگر تم اس طرح سے میرا مذاق نہ اڑاؤ. اور یہ کون سا وقت تھا آنے کا؟ میں نے سوچا ایسے وقت جاؤں جب یہاں روحوں کی بیٹھک لگتی ہو. یار میں کبھی نہیں ملا کسی روح سے. میرا بڑا شوق ہے یار، بچپن سے ہی بڑا شوق ہے. اماں ایک چڑیل کا قصہ سنایا کرتی تھی. بڑا سسپینس تھا قصے میں، بڑا مزہ آتا تھا. وہ میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ویسے اطلاعاً عرض ہے کہ ابھی رات کے 8:30 بجے ہیں. اماں نے تمہارے لیے بھی کھانا بنا لیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ تم یہاں اس حویلی میں روحوں کے ساتھ رہو گے، اور میرا خیال ہے کہ روحیں کھانا پکانا نہیں جانتی. چلو کھانا کھا لیں. مجھے نہیں کھانا. تم نے بھلا میرے لیے یہ زحمت کیوں کر لی؟ میں نے جل کر جواب دیا. محلے داری ہے یار، خدا کو بھی تو منہ دکھانا ہے آخر. چلو اب نخرا نہ کرو ورنہ چلو کھانا کھا کر واپس آ جائیں گے. آج میں بھی یہیں رہوں گا. اچھا یہ بتاؤ وہ خوبصورت تو ہے نا؟ دراصل بدصورتی برداشت نہیں ہوتی. ہاتھ پھیلا کر اور وہ کندھے اچکا کر بولا. پھر وہی. میں نے اسے جھڑکا. اچھا اب چلتے ہو یہاں؟ اور میں جلتی ہوئی لالٹین اندر کی طرف رکھ کر اور گیٹ کا کنڈا گرا کر اس کے ساتھ چل پڑا. میں خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا اور اپنی کمزوری اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ سچ تھا کہ مجھے خوف نہیں تھا، ورنہ میں یہاں بھلا کیوں رکتا؟ مگر پھر بھی میں انسان تو تھا. ماحول انسان پر گہرا اثر ڈالتا ہے. ایک اسیب زدہ حویلی میں گپ اندھیرا ہو، دور سے آتی آواز اور تنہائی ہو تو انسان کچھ نہ کچھ تو خوف محسوس کرتا ہی ہے. وہی میرے ساتھ ہوا تھا. لیکن اگر اس کی بنک بھی شرف الدین کے کانوں میں پڑ جاتی تو وہ میرا جینا عذاب کر دیتا. وہ اب بھی بولے جا رہا تھا، روحوں، چڑیلوں اور بھوتوں کا مذاق اڑا رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کچھ نہ جاننا جان لینے سے کتنا اچھا ہے نا.